عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقامات، مراتب اور درجات عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درجے پر کسی نبی کو نہیں پہنچایا، کسی پیغمبر کو نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو جو مقامات عطا فرمائے، جو درجات عطا فرمائے، وہ سب کے سب اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور حبیب کو وہ بھی عطا فرمایا جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بھی درجہ عطا فرمایا جو کسی نبی کو درجہ عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو اپنے تقاضے اور اپنی شان، اپنے مرتبے کے مطابق اس کو معراج کرائی، سیر کرائی، کائنات کا نظارہ کرایا، کائنات کا مظاہرہ کرایا، کائنات کا معائنہ کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے مقام اور درجے کے مطابق اس کو معراج کرائی۔ جنت میں آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو رکھا تو اس کو جنت کی معراج کرا دی، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو چوتھے آسمان پر لے جا کر کے اس کو معراج کرا دی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو کوہ طور پر لے جا کر کے معراج کرا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور صخرہ پر، جبل پر، پہاڑ پر کھڑا ہو کر کے ملکوت السماوات والارض کا نظارہ ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو کرا دیا۔ یہ سارے پیغمبر اپنے اپنے درجے اور مقام کے مطابق معراج کرتے رہے، مگر ہر نبی کا جو معراج تھا وہ زمین پر تھا، ہر نبی کا جو معراج تھا وہ آسمان کی بلندیوں میں تو تھا، لیکن چوتھے آسمان تک تھا۔ اس کے اوپر کوئی پیغمبر نہیں گیا، کوئی نبی نہیں گیا۔ اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ اللہ کی مخلوق جو ہے، انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور فرشتے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے ساری زمین پر گھومتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ جبریل امین کو اللہ نے بڑی پاور عطا فرمائی ہے، بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جبریل امین کو اللہ نے یہ پاور، یہ طاقت، یہ پرواز عطا فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا پر تھا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ و تسلیم کو بھائیوں نے زمین کنویں میں دھکا دیا۔ میری پرواز یہ ہے، پروں میں طاقت اتنا ہے، میں آنن فانن وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اور مینا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا تھا۔ میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میرے پروں میں طاقت یہ ہے، میرے پروں میں پرواز یہ ہے، میرے پروں میں پاور یہ ہے کہ میں آنن فانن جنت سے جاتا ہوں اور وہاں سے دمبا اٹھاتا ہوں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی چھری کے نیچے رکھ دیتا ہوں۔ مگر جب شب معراج آتی ہے اور حضور کو ساتھ لے کر کے جلتے ہیں، ہر مقام پر پہنچتے ہیں، ہر جگہ پر پہنچتے ہیں، بڑی پرواز رکھنے والا جبریل، بڑی پاور رکھنے والا جبریل، بڑی طاقت رکھنے والا جبریل جب حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور فرشتوں کو امامت کرائی، فرشتوں کے امام بنے، فرشتے مقتدی بنے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم جب آگے جانے لگے، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پروں میں پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میری پرواز بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے اندر طاقت بڑی ہے، مگر جس مقام پر آپ جا رہے ہیں میں اگر تل برابر بھی آگے ہوا، اللہ کے نورانی جلووں سے میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جبریل امین کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی پاور دی ہے، مگر سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی جبریل امین تھک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے اوپر بھی جبریل امین رک جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر بھی حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ چلنے سے معذرت کر لیتے ہیں۔
حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کرانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں تھا، ساری کائنات کے پردے اٹھا دیتا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سارے حجابات اٹھا کر کے کائنات کا نظارہ کرا دیا جاتا، جنت کا نظارہ کرا دیا جاتا، جہنم کا نظارہ کرا دیا جاتا، مختلف عذابوں کے متعلق بتا دیا جاتا، سدرۃ المنتہا کا نظارہ کرا دیا جاتا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، معراج یہی نہیں تھا کہ آپ کو جنت دکھائی جائے، معراج یہی نہیں تھا آپ کو جہنم دکھائی جائے، معراج یہی نہیں تھا مختلف آسمانوں کے طبقات بتائے جائیں۔ فرمایا نہیں، محبوب معراج یہ ہے کہ آپ بیت اللہ سے چلیں، مسجد اقصیٰ تک پہنچیں، وہاں پر جو ہے آپ ائمہ اور آپ جو ہے نبیوں کی امامت کرائیں تاکہ امام القبلہ تین کا درجہ بھی آپ کا پتہ چل جائے، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے آپ فرشتوں کو امامت کرائیں تاکہ پتہ چلے حضور ہر شے کو جانتے بھی ہیں، ہر شے کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ جو ہے امام الانبیاء کا اگر درجہ عطا کرتا ہے تو اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، امام القبلہ تین کا اگر درجہ عطا کرتا ہے تو اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، امام الملائکہ کا اگر درجہ عطا کرتا ہے تو اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ علامہ ابن کثیر نے اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں یہ موجود ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ کی طرف، اور ہرقلہ جو بادشاہ تھا، قیصر روم تھا، اس کے پاس گئے تو ہرقلہ بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے، یہ عیسائی روم کا بادشاہ تھا، میں نے سنا ہے تمہارے ہاں کوئی نبی آیا ہے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے، تمہارے ہاں کوئی پیغمبر آیا ہے، اس نے پرانے دین کو ٹھکرا دیا ہے، نئے دین کی تبلیغ کی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، اس وقت مسلمان نہیں تھے بارہ، تو وہ کہتے ہیں جب اس نے مجھے بلایا تو جب میں جانے لگا تو میرے دل میں خیال آیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ مخالف کے خلاف جتنا بھی پروپاگنڈا کرنا ہے کرو، مخالف کے خلاف جتنا بھی پروپاگنڈا کرنا ہے کرو، جھوٹ بولو، سچ بولو، کچھ بھی کرو۔ ابو سفیان فرماتے ہیں میں جب گیا تو میں ہرقلہ کے بعد قیصر روم کے پاس پہنچا، بادشاہ روم کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا وہ جو پیغمبر ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے سامنے بہت سی باتیں تھیں، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں وہ باتیں بتاؤں گا جھوٹی باتیں ثابت ہو جائیں گی تو لوگ مجھے جھوٹا بولیں گے، لوگ مجھے کذاب بولیں گے، لوگ مجھے بے ایمان بولیں گے۔ خیر ہمارے ہاں تو اس کا کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، لوگ افسوس بے ایمان بولتے رہیں، کذاب بولتے رہیں، جھوٹا بولتے رہیں، ہماری پورے ٹوٹل سیاستدان جھوٹے بغیرت ہیں، پھر بھی ہمیں وعدوں کے اوپر ٹالتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، یہاں جھوٹ بولنے میں کوئی، مگر ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، مگر اہل کفر بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، اہل کفر بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اہل کفر بھی جانتے ہیں جھوٹ جو ہے نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ میں جب چلا تو میں نے کہا یار یہ بولوں گا، پھر مجھے ڈر لگا کہ اگر جھوٹ ثابت ہو گیا تو ساری دنیا کا، ساری زندگی کی لعنت میرے سر پر کھڑی رہے گی، یہ تو جھوٹا آدمی تھا، یہ تو دجال آدمی تھا۔ ہمارے ہاں تو ہر 5 سال کے بعد دھل کر کے صاف ستھرے ہو کر کے آ جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی پاپ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی ابو الپاپ جو ہے نا، ابو الپاپ وہ مصفہ اور پوتر بن کر کے آ جاتا ہے، پوتر کہتے ہیں نا وہ ہندی میں، ہاں وہ ایسے بن کر کے آ جاتے ہیں۔
خیر بہرحال میں بتا رہا تھا، حضرت ابو سفیان کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی بات ہے جس سے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ محمد اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، محمد دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، نیا دین لایا ہے اور افتراق اور انتشار کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا، اس نے مجھ سے پوچھا، قیصر روم نے، ہرقل بادشاہ نے، بتاؤ اس محمد کے بارے میں نے کہا صاحب چھوڑیں، باقی باتیں چھوڑیں، ان کا سب سے بڑا جھوٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے میں ایک رات میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، مسجد اقصیٰ سے مختلف طبقات اور سماوات کو میں نے سیر دیکھا، جنت میں دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا پر پہنچا، لامکاں پر پہنچا، عرش اولیٰ پر پہنچا، رب کا دیدار کیا، جب واپس آیا پانی چل رہا تھا، جب واپس آیا کونڈی ہل رہی تھی، جب واپس آیا بستر گرم تھا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے اتنا ہی کہا، قیصر روم کو اتنا بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ قیصر روم کے بغل میں اس کا جو ہے عالم بیٹھا ہوا تھا، قیصر روم کی بغل میں راہب بیٹھا ہوا تھا، اور عیسائی عالم بیٹھا ہوا تھا، اور یہود و نصارہ کا بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا، تورات کا عالم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اوے ابو سفیان تو کیا کہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں اس رات کو جانتا ہوں جس رات محمد بیت المقدس میں آئے تھے۔ ویسے جتنا وہاں پر سبحان اللہ آیا تھا وہاں پر، اتنا تمہارے ہاں آیا نہیں ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سفیان ہکا بکا، اور بھائی میں تو ایک ہی پوائنٹ لے کر کے آیا تھا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، یہ راہب بول رہا ہے، یہ عالم بول رہا ہے، ان کا مبلغ بول رہا ہے، تورات کا عالم بول رہا ہے، وہ رات میں نے جانتا ہوں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں ابو سفیان، قیصر روم نے میری طرف سے منہ موڑا، اس کو کہا تو کیسے جانتا ہے کہ وہ رات جو ہے ایک رات ایسی بھی گزری ہے جس میں محمد آئے تھے، بیت المقدس میں آئے تھے؟ وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی تھی کہ میں بیت المقدس کے دروازے بند کیا کرتا تھا، بیت المقدس کے دروازے بند کیا کرتا تھا۔ اس رات حسب معمول جو ہے میں نے دروازے بند کرنا چاہے، انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا، حضرت ابو سفیان نے کیا کہا تھا، اور حضور کا یہ معراج کیسا ہے۔ اللہ محبوب کے صدقے سے کرم فرمائے۔